بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپ6 گرلز ونگ جیلم کینٹ کی طرف سے آپ کو OSP یعنی آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارا مضمون ہے اردو جماعت نحو، معلمہ مسز خلیل۔ اس ویڈیو کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ روداد نویسی کے معنی مفہوم سے آگاہ ہونے کے علاوہ روداد نویسی کے اصول و ضوابط سے بھی آگاہ ہو جائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روداد نویسی ہے کیا۔ روداد نویسی کی تعریف۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کیفیت یا حالت، یعنی کسی کیفیت یا کسی حالت کو بیان کرنے کو روداد کہا جاتا ہے، اور نویسی کا مطلب ہے لکھنا، یعنی کسی کیفیت یا کسی حالت کے بارے میں لکھنا روداد نویسی ہے۔ روداد نویسی کا فن انگریزی ادب سے اردو میں آیا ہے، یعنی انگریزی میں رپورٹ کہتے ہیں اس کو، اور یہ انگریزی ادب سے اردو ادب میں آیا ہے۔ روداد نویسی کا فن جو ہے وہ انگریزی ادب سے ہمارے اردو ادب میں آیا ہے۔ روداد کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی طور پر روداد ایسے واقعات اور مشاہدات کا بیان ہے جو روداد لکھنے والے کی نظروں سے گزرے ہوں، یعنی ایسا کوئی مشاہدہ، کوئی ایسی آبزرویشن، کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کو اچھی لگی، پھر آپ اس کے بارے میں لکھیں۔ اور اکثر ہم روداد نویسی لکھنے کو کہتے ہیں نویسی، لیکن اکثر ہم زبانی طور پر بھی کسی تقریب کا حال آ کر سناتے ہیں۔ مثلاً آپ کہیں پر گئے ہوں تو وہاں پر جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ اس تقریب کا حال بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شادی کی تقریب میں گئے ہیں تو وہاں سے آ کر آپ اس کا حال اپنے بہن بھائیوں کو سناتے ہیں یا اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ اسی طرح کسی تقریب میں اگر کوئی جائے تو وہاں پر وہ جو کچھ وہ دیکھے اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرے تو اس کو آ کر لکھنے کو روداد نویسی کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی محفل میں گئے ہیں، آپ کسی تقریب میں گئے ہیں، آپ نے وہاں پر جو کچھ واقعات دیکھے، جو کچھ آپ نے واقعات اور مشاہدات دیکھے، جو کچھ آپ کی نظروں سے گزرے، آپ نے آ کر ان کو لکھا تو وہ روداد نویسی ہوگا۔ مثلاً کسی تقریب، مشاعرے، اجلاس، میچ یا واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا روداد کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کسی تقریب میں گئے ہیں، کسی مشاعرے میں گئے ہیں، کسی جلسے میں گئے ہیں، کوئی آپ نے میچ دیکھا ہے یا کوئی آپ نے واقعہ دیکھا ہے، کوئی حادثہ دیکھا ہے، تو اس کا جو حال بیان کرنا، لکھ کر بیان کرنا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ نویسی کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ روداد یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ آپ کی آنکھوں نے دیکھا کسی مشاعرے میں، کسی جلسے میں، کسی میچ میں یا کسی واقعے میں یا کسی تقریب میں، تو ان واقعات کو ترتیب کے ساتھ آ کر بیان کرنا اور لکھنا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی سڑک پر حادثے کا حال یا کچھ اس طرح کے بھی واقعات آ جاتے ہیں، چلتے چلتے آپ کی نظروں سے کوئی حادثہ گزر جاتا ہے تو اس کا سارا آپ کا مشاہدہ جو آپ نے اس کو دیکھا، اس کو لکھنا بھی روداد نویسی کہلاتا ہے۔ اب روداد نویسی کے بھی چند اصول و ضوابط ہیں جن کو ہم مد نظر رکھ کر روداد لکھتے ہیں۔ اگر روداد کسی واقعے یا شخص کی یاد میں ہے تو روداد کے آغاز میں اس کے متعلق چند سطور میں تعارف کرایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو روداد لکھنے کے لیے دی گئی ہے کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں، تو پہلے آپ اس کا تعارف کروائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو روداد لکھنے کے لیے دی گئی ہے کہ کسی محفل نعت کی روداد لکھیں، تو آپ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا ان کے بارے میں لکھنا ہے، چند سطور، اور اس کے بعد پھر آپ نے نعت یا مشاعرے کی روداد لکھنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یوم اقبال کی روداد لکھنے کے لیے دی گئی ہے تو پہلے آپ علامہ اقبال کے بارے میں چند سطور لکھیں گے، ان کا تعارف لکھیں گے، اور پھر آپ اس محفل کی روداد لکھیں گے۔ اگر آپ کو قائد اعظم کے بارے میں، یوم قائد اعظم کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو پھر آپ
पहले कायद आज़म के बारे में कुछ तारफ़ी कलमात लिखेंगे। इसी तरह अगर आपको रुदात दी गई है कि यौम आज़ादी के हवाले से रुदात लिखें, तो पहले आप पाकिस्तान का थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे, पाकिस्तान के बनने का। इसी तरह अगर आपको 6 सितंबर के हवाले से यौम दफ़ा की रुदात दी गई है, तो फिर आप सबसे पहले यौम दफ़ा पे सबसे पहले आप लिखेंगे कि 6 सितंबर की जो जंग हुई थी उसका थोड़ा सा तारुफ लिखेंगे। यानी जिस चीज़ के बारे में भी आपको या किसी शख्स के बारे में आपको अगर ये रुदात लिखने के लिए दी गई है, तो पहले आप उसके बारे में चंद तारफ़ी सतूर लिखेंगे। उसके बाद रुदात नवीसी करते हुए आप लोग तारीख़, मुकाम और हाज़रीन का ज़िक्र करेंगे। यानी अगर आपको नातिया मुशायरे की रुदात दी गई है, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ़ के बाद आप लिखेंगे कि कौन सी तारीख़ को ये नातिया मुशायरा हुआ, वो जगह कौन सी थी, किस जगह पर ये नातिया मुशायरा हुआ और वहाँ पर कौन कौन लोग जमा थे। मिसाल के तौर पर अगर आपको नातिया मुशायरे की या यौम इक़बाल की रुदात दी जाती है, तो फिर आप सबसे पहले तारीफ़ के बाद बताएंगे, तारीख़ लिखेंगे और फिर आप अपने कॉलेज का या स्कूल का ज़िक्र करेंगे और फिर हाज़रीन कौन होंगे, तमाम तालबात के बारे में आप लिखेंगे कि तमाम तालबात और असातिज़ा इकराम हाज़िर थे। फिर इसके असूल और ज़वाबित में मज़ीद आ जाता है कि तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत और नात से करें। तकरीब का जो है ते और काफ वो ज़रा बारीक फ़ॉन्ट में है, तो ये जो रीब लिखा हुआ है इसका मतलब है तकरीब। ठीक है, तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात से करें। यानी आप जो भी रुदात लिख रहे हैं तो आप उसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात से करेंगे। तिलावत कुरान पाक से कैसे करेंगे? आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आप लिख देंगे जमात नाहम की, किसी भी तालिबा का नाम लिख दें। मसलन जमात नाहम की आलिया ने कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल की, जमात दहम की मारिया ने नात पढ़ने की सआदत हासिल की। यानी आप जो भी तकरीब है उसको लिखते हुए उसका जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से करेंगे और उसके बाद नात से करेंगे। दूसरे नंबर पे इसके असूल और ज़वाबित में है कि अंदाज़ सादा और पुरवकार होना चाहिए। यानी जो आप तकरीब का हाल बयान कर रहे हैं उसको आप सादा लेकिन बहुत पुरवकार तरीके से बयान करेंगे। मुशाहिदा गहरा और मुनफरिद होना चाहिए। यानी आपने वहाँ पर जो कुछ देखा, आपने वहाँ पर जो कुछ ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा कहते हैं ऑब्ज़र्वेशन को। आपने वहाँ पर जो कुछ ऑब्ज़र्व किया, आपने वहाँ पर जो कुछ देखा, मुशाहिदा किया, वो आपका बहुत गहरा होना चाहिए, यानी डीप होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर कैसे डीप होना चाहिए? आप लिख रहे हैं नातिया मुशायरे की रुदात लिख रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर जो महसूसात हैं वो आप लिखेंगे कि तमाम हाज़रीन जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में डूबे हुए थे। तमाम हाज़रीन निहायत अदब और एहतराम के साथ बैठे हुए थे। यानी आप वहाँ पर ये कुछ देख रहे हैं ना, आप ये मुशाहिदा कर रहे हैं, तो फिर आप यही लिखेंगे कि तमाम हाज़रीन निहायत अदब और एहतराम के साथ बैठे हुए थे। तमाम हाज़रीन महफ़िल की रहमतें और बरकतें समेट रहे थे। ठीक है, ये आपका मुशाहिदा होगा और ये आपका मुशाहिदा गहरा और मुनफरिद होना चाहिए। फिर ये कि उस मुकाम की आराइश और ज़ेबाइश का ज़िक्र किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो भी तकरीब आप जिसका हाल लिख रहे हैं, तो उस मुकाम की जो वहाँ पर आराइश की गई है, डेकोरेशन की गई है, उसका आप ज़िक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर वही दोबारा मिसाल दे रही हूँ कि नातिया मुशायरा है, तो आप लिखेंगे कि आपको पता है कि जो मुशायरा होता है या महफ़िल होती है नात की या महफ़िल मिलाद होती है, तो उसमें किस चीज़ की आराइश की जाती है? फूलों की जाती है, मोमबत्तियाँ होती हैं, अगरबत्ती होती है, फूल होते हैं, सफ़ेद चादरें होती हैं। तो इस तरह आप जो है उसकी आराइश का ज़िक्र करेंगे कि वो उसको किस तरह सजाया गया है।
اور اگر یوم اقبال کی ہے تو پھر آپ لکھیں گے کہ علامہ اقبال کی تصاویر آویزہ تھی، ان کے اشعار لکھ کر لگائے گئے تھے۔ اسی طرح اگر یوم آزادی کی تقریب ہے تو پھر آپ لکھیں گے کہ رنگ برنگی جھنڈیاں، سبز و سفید جھنڈیاں لگائی گئی تھی، پر ہمارا جو قومی پرچم ہے وہ بلند کیا گیا تھا۔ یعنی اس کی جو تقریب کی جو آرائش ہے، ڈیکوریشن، آرائش، اس کا آپ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد جو تقریب کے مہمان خصوصی ہیں ان کا تعارف کروایا جائے گا، یعنی آپ کی جو اس تقریب میں مہمان خصوصی جو آئے ہوئے ہیں آپ ان کا تعارف کروائیں گے۔ مثلاً اگر وہ کسی کالج کے پرنسپل ہیں تو آپ ان کا نام لکھیں گے اور کالج کا نام لکھیں گے، کہ مثلاً بوائز کالج کے پرنسپل ہیں مہمان خصوصی، آپ ان کا نام لکھیں گے۔ اگر جونیئر کی پرنسپل ہیں تو آپ ان کا نام لکھیں گے۔ اگر کسی اور ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ ان کا نام لکھیں گے۔ یعنی جو بھی ان کا عہدہ ہوگا اور جو ان کا ادارہ ہوگا مہمان خصوصی کا، آپ ان کا تعارف لکھیں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مہمان خصوصی ہیں وہ صرف ان تقاریب میں ہوتی ہیں جو باقاعدہ منعقد کی جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ حادثہ سڑک پر ہو جائے تو اس کی روداد لکھنی ہو تو اس میں مہمان خصوصی نہیں ہوں گے، اس میں آرائش و زیبائش کا ذکر نہیں کیا جائے گا، وہ اس سے غیر مطابقت ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی حادثے کی روداد لکھ رہے ہیں تو اس میں صرف دن اور تاریخ لکھیں گے، لیکن اس میں آپ جو ہے وہ مہمان خصوصی نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس میں مہمان خصوصی نہیں ہوتے، اور نہ ہی حادثے کی روداد میں آپ آرائش و زیبائش کا ذکر کریں گے۔ روداد کے اصول و ضوابط میں مزید آگے آ جاتا ہے کہ روداد کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز بتا رہے ہیں، آپ کا وہ لکھنے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، وہ کہانی نہ لگے، اس کا انداز کہانی والا نہ ہو جائے کہ ایک دفعہ کی ذکر ہے کہ میں ایک ادبی محفل میں یا محفل میلاد میں گئی تھی، اس طرح اس کا جو انداز ہے وہ کہانی والا ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ مضمون لگنا چاہیے، یعنی اس میں بڑا آپ نے توازن کے ساتھ چلنا ہے کہ اس کا انداز بیانیہ ہو، یعنی آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں۔ اگر مثلاً محفل میلاد کی روداد ہے یا نعتیہ مشاعرے کی روداد ہے تو اس میں اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ہی ذکر کریں اور محفل کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر وہ مضمون ہو جائے گا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پر، صفات پر مضمون ہو جائے گا، وہ پھر روداد نہیں رہے گی۔ تو روداد لکھتے ہوئے آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہو، آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے کوئی چیز اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے۔ پھر روداد میں مبالغے اور فرضی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی آپ جو روداد لکھ رہے ہیں اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کچھ غیر مطابقت چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے جو اس کے مطابق ہی آپ چیزیں لکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یوم اقبال کی روداد لکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ لکھ دیں کہ جنگ آزادی کے بارے میں لکھ دیں، تحریک پاکستان کے بارے میں لکھ دیں، یا اگر اس میں آپ کوئی اور ارریلیونٹ غیر مطابقت رکھنے والی چیز رکھیں گے تو وہ اس میں مبالغہ آرائی ہو جائے گی، یعنی جس طرح کی روداد آپ لکھ رہے ہیں آپ کا انداز بھی اسی طرح کے مطابق ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اصول و ضوابط میں مزید آ جاتا ہے کہ روداد میں زبان پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ جو روداد لکھ رہے ہیں اس کی زبان بہت آسان، سادہ اور پروکار ہونی چاہیے اور مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آگے تمام جزیات میں ربط، توازن اور ترتیب ہونی چاہیے۔ جزیات جمع ہے اجزاء کی، یعنی آپ جتنے بھی اس کے پارٹس لکھ رہے ہیں، جتنے اس کی اجزاء لکھ رہے ہیں ان میں توازن ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کسی تقریب کا حال لکھ رہے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا، تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ اس کے ساتھ ہی تقریب کا اختتام ہوا، پھر اس میں تسلسل نہیں رہے گا، ربط نہیں رہے گا، کہ اگر آپ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے تقریب کا آغاز ہوا، پھر آپ لکھیں گے نعت پڑھی گئی، اس کے بعد پھر جس طرح کی تقریب ہے اس کے حوالے سے آپ وہ چیزیں لکھتے جائیں گے۔
یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ نے اس طرح نہیں لکھنا کہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، پھر تمام حاضرین نے بہت داد دی اور اس کے بعد نعت پڑھی گی، ایسی پھر یہ بے ترتیب ہو جائے گی۔ یعنی اس کی تمام جو اجزاء ہیں ان میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے اور توازن ہونا چاہیے۔ آپ کا جو تحریری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، دی گئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم اقبال کی روداد لکھیں۔ اب یوم اقبال کی جب آپ نے روداد لکھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے 3-4 سطور میں آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دینا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے تاریخ لکھنی ہے کہ یہ یوم اقبال کس دن کو منایا گیا۔ ظاہر ہے یہ نومبر میں منایا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نومبر کی کوئی تاریخ لکھ دیں گے۔ پھر آپ جگہ کا تعین کریں گے کہ کس جگہ یہ یوم اقبال کی تقریب آپ دیکھنے گئی تھی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کا جو ہال ہے اس کے بارے میں لکھیں کہ ہمارے اسکول کے ہال میں یہ تقریب منعقد کی گئی اور تمام اسکول کی طالبات اور اساتذہ کرام موجود تھی۔ اس کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کسی بچے باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت کسی بھی بچے کا نام لکھ دیں اس نے کی، پھر نعت کی سعادت کسی بھی بچے کا نام لکھ دیں اس نے کی، پھر اس کے بعد آپ مزید تقریب کے بارے میں لکھتے جائیں گے کہ اس میں کچھ آپ لکھیں گے کہ کچھ طالبات کے بارے میں کہ کچھ طالبات نے تقاریر کی، کچھ طالبات نے علامہ اقبال کے اشعار پڑھے، تو پھر مہمان خصوصی کا بھی آپ لکھیں گے کہ مہمان خصوصی کون ہے، ان کا تعارف کیا تھا، کون تھے وہ، پھر آخر میں انہوں نے حاضرین محفل سے خطاب کیا اور انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس تقریب کی جو آرائش و زیبائش ہے اس کا آپ ذکر کریں گے کہ کس طرح اس تقریب کو سجایا گیا تھا، اور اس طرح اس کے اختتام کے بارے میں لکھیں گے، اور ان تمام ہدایات کو دیکھتے ہوئے یوم اقبال کی آپ روداد لکھیں گے۔ آخر میں آپ سے کہوں گی کہ جو یہ وبا آج کل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس وبا سے ہمیں چھٹکارا دے، ہمیں نجات دے، ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن کووڈ-19 میں بیٹا گھر رہیے، محفوظ رہیے، اور اگر بہت ضروری ہے باہر جانا تو باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے بار بار دھوئیں۔ اوکے بیٹا، تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔